ایک پولیس کا پورا اٹیک ہوتا ہے اور پولیس کے اٹیک سے میرا پہلے دروازہ توڑتے ہیں، گھر کا دیوار توڑتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے پولیس والے اندر گھس جاتے ہیں. اور گھر میں اس وقت کون تھا؟ صرف بشرا بیگم اور ان کے ساتھ 2-3 ملازم، ایک چوکیدار تھا، ایک خنسامہ تھا. باقی وہاں باہر لڑکے کھڑے تھے جو ہمارے کارکنوں کے 5-6 یا 10 ہوں گے، وہ اندر آ گئے جب انہوں نے پورا پولیس کا اٹیک آیا. سارا زمان پاک سیل کر دیا، کنٹینر لگا دیے. پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں. میں آج اپنے پولیس آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب میں سب سے آج پوچھنا چاہتا ہوں، میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے ججز سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دین کے اندر جو رسپیکٹ ہے، جو عزت ہے چادر اور چادرواری کی، کیا اگر آپ کے گھر یہ ہوتا کہ پتا ہوتا پولیس کو کہ آپ گھر میں نہیں ہیں اور وہ سرچ وارنٹ کے بغیر اس طرح دیواریں توڑ کے گھر میں آتے جب صرف پتا ہے کہ ایک پردہ دار، ایک ایسی خاتون جو دنیا دار نہیں پردہ دار ہے، جو نہ سیاست میں ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے کسی چیز سے، جو گھر میں رہتی ہے، وہ گھر میں ہو، ان کے ساتھ صرف ملازم ہو اور اس طرح پولیس دروازہ اور دیوار توڑ کے گھر میں آ جائے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ بتائیں. اگر آپ کے اندر غیرت ہے، اور بے غیرتی اور غیرت کے اندر فرق انسانوں میں یہ ہے، ایک بے غیرت لوگ ہوتے ہیں اور ایک غیرت مند لوگ ہوتے ہیں. جو بھی لا الہ الا اللہ جس کے دل میں ہوتا ہے، حدیث ہے کہ یہ غیرت ڈال دیتا ہے انسانوں میں، اس کے خوف دور کر دیتا ہے. تو جو چادر اور ہماری اسلام کی جو ٹریڈیشن ہے، چھوڑے اسلام، دنیا میں یہ ٹریڈیشن ہے، ایک گھر کی خاتون جس کا کوئی لینا دینا کسی سے نہیں، وہ اکیلی گھر میں ہے اور ان کو پتہ ہے وہ اکیلی گھر میں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ میں گیا ہوں اسلام آباد. اس طرح کا گھر میں کرنا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ مجھے یہ بتائیں. پولیس والے، آپ آفیسرز، آپ کے گھر میں ہی ہو، اگر آپ میں غیرت ہے، لیکن کئی آفیسرز بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن جو ہماری اکثریت ہے اس ملک میں، وہ غیرت مند لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں. کیا وہ ان کے اوپر کیا گزرے گی کہ جب میں وہاں ٹول پلازا پہ کھڑا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری بیوی اکیلی گھر میں ہے اور وہاں یہ پولیس ہلا بول دیتی ہے اور ان کے شیشے کے باہر آوازیں آ رہی ہیں، بےچارے 5-6 وہ بچوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں زور سے، ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور سارے گھر کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں گھر کو. یعنی اتنے بے شرم. یہ پولیس کا کام ہے کہ گھر کو لوٹنا، ہر چیز جو ان کو ملی لوٹ کے لے گئے. کوئی شرم نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے. کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ یاد رکھیں، یہ ملک کا ایک بڑا خواب تھا. قائد اعظم جو اس ملک کے، جنہوں نے جدوجہد، پتا تھا کینسر سے مر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے پوری جدوجہد کی پاکستان بنانے کے لیے. کیا اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ یہ تو جنگل کا قانون، یہ تو بنانا ریپبلکس میں بھی نہیں ہوتا. مجھے بتائیں کس ملک میں ہوتا ہے؟ اور یہ اب ذرا سنیں قانون کیا تھا. پرسوں رات میں جاتا ہوں لاہور ہائی کورٹ میں شام کو، وہاں کے جج صاحب طارق سلیم، وہاں ان کے گورنمنٹ کا ایڈوکیٹ جنرل جو اسسٹنٹ تھے، ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عمران خان کے گھر میں جانا ہے کسی چیز کی تفتیش کرنے، تلاش کرنے، تو انہوں نے کہا کہ ایک گورنمنٹ کا ایک ایس پی پولیس، اس کا نام بھی لیا، اس کا نام لیا، وہ جائے گا، ایک ہماری طرف سے ہوگا اور وہ تفتیش کرے گا جا کے. یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے.
میرے گھر میں تو ساری فوج آ گئی ایک میجسٹریٹ کے آرڈر کے اوپر. میں ایک میجسٹریٹ کی وہ سائن کرنے کے لیے یہاں بھی اور ادھر سارا اسلام آباد بند کر دیا. تو جو ہائی کورٹ کے جج صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ عمران خان کے گھر کی اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک یہ ایس پی پولیس آئے گا اور دوسرا ہماری طرف سے کون ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ان کو شرم نہیں تھی کہ ہائی کورٹ کا آرڈر، جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے آرڈر کیا کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبح، کیونکہ بدنیت اور بےغیرت لوگ ہیں یہ جو آئی جی ہے سب سے بڑا، ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ گئے اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سرچ وارنٹ کرنی ہے عمران خان کی. یہ سرچ کے نام پہ ہوا تھا، یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے میرے گھر میں. اور یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کیا کہتا ہے؟ یہ اینٹی ٹیررسٹ سرچ وارنٹ کہتا ہے میں تمہیں ایشو کر رہا ہوں. انچارج انویسٹیگیٹنگ، جو انویسٹیگیشن کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، یہ سن لے ذرا، جو انچارج ہے انویسٹیگیشن کا وہ آفیسر، اس نے ایک لیڈی پولیس آفیسر سے آنا تھا یہاں، اور وہ ہونی تھی ناٹ بلو دا رینک آف انسپیکٹر. سو دو لوگوں نے آ کے میرے گھر میں ریسرچ کرنی تھی. یہ انہوں نے چھپایا جو ہائی کورٹ کا ہے، یہ پولیس، یہ بدنیت آدمی نے چھپایا جو آرڈر ہائی کورٹ نے دیا تھا، اس کو چھپا کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں تفتیش سرچ کرنا ہے. اور وہ بھی کہتا ہے کہ صرف ایک خاتون آفیسر آ سکتی تھی اور ایک اور سرچ آفیسر. یہاں جو ہے ساری فلمیں ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے آ جاتے ہیں، کس قانون کے تحت آتے ہیں، اور کس قانون کے تحت گھر کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں، چیزیں لوٹ کے. میرا دروازہ کس قانون کے تحت توڑا؟ کیا کسی نے کہا تھا کہ آپ نہیں آ سکتے؟ اور کیا شرم نہیں آئی ان کو؟ ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی کہ یہاں ایک خاتون جو پتہ ہے کہ ہسبینڈ نہیں ہے گھر پہ، پتہ ہوتے ہوئے جو آ کے انہوں نے یہاں کیا، کوئی شرم، کوئی غیرت نہیں تھی انہوں میں. اور ان میں نہیں ہوگی، کیونکہ بے غیرت لوگ ایسی حرکتیں کرتے. بے غیرت لوگ بزدل ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں. اور یہ جو آئی جی ہے، یہ بیٹھ کے جو جھوٹ بولتا ہے، جب آپ غیرت ہوتی ہے نا، آپ جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کا جھوٹ سامنے آ گیا تو آپ کو دنیا کے سامنے شرم آئے گی. جب آپ بے شرم ہوتے ہیں تو تب آپ ایسی باتیں کہتی ہیں کہ جی میری تو لندن چھوڑو، پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. جب آپ کے 4 مہنگے ترین لندن کے علاقے میں گھر ہیں، جو بھائی صاحب آپ کا کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ میری بہن کے ہیں وہ، تو کوئی شرم نہیں ہوتی. تو تب آپ کے پاس اگر شرم نہیں، آپ کچھ بھی کہہ دیں. تو جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا آدمی، شرم نہیں اس کو آئی کہ ذل شاہ جیسا ایک ملنگ، ایک آدمی جس کے پاس سوائے پیار کے کچھ بھی نہیں تھا، ایک اسپیشل پرسن. سارے یہاں جو باہر تھے اس کو سب پیار کرتے تھے کیونکہ وہ سب کو پیار دیتا تھا. اس کو تشدد کر کے قتل کیا. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سارے سوشل میڈیا پہ ہے کہ کس طرح اس کو قتل کیا گیا. اور یہ پہلے میرے اوپر کیس لگا دیتا قتل کا اس کا، اور پھر 3 دن کے بعد کہتا ہے دان نکال کے، نہیں جی وہ تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس طرح کے آفیسرز کو اگر پولیس کو خود نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری پولیس کو بدنام کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جرائم پیشہ ہیں، جن کو ایسے لوگوں کو، یہ شریفوں کو پسند ہے یا زرداریوں کو پسند ہے، کیونکہ وہ بھی جرائم پیشہ ہیں، ان کو بھی اس طرح کے لوگ پسند ہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور شرم نہیں آتی ان کو. اور پھر یہاں آ کے جی کلیشنکوفیں مل گئیں، تو جی یہاں آ کے کوئی پتہ نہیں شراب کی بوتلیں مل گئیں، پھر پیٹرول بم مل گیا. اور احمقو، پیٹرول بم کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک بوتل میں تیل ڈالا اور اس کو پھینک دیا، وہ پیٹرول بم ہوتا ہے. کبھی پلاسٹک کی بوتل میں بھی پیٹرول بم آیا. جھوٹ بولنے نقل میں بھی عقل چاہیے. اس طرح کے لوگ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی پلاسٹک بوتلوں میں پیٹرول بم دکھا دیا، تمہارا ساری دنیا میں مذاق اڑے گا کیونکہ تم بیوقوف بغیرت بھی ہو، بیوقوف بھی ہو. یہاں کے جا کے جھوٹ بول رہے ہیں جی کلیشنکوفیں مل گئی اور یہ مل گیا. کتنی دفعہ عمران خان نے کوئی گولیاں چلوائی ہیں اور انتشار پھیلایا؟ بتائے نا، 26 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں، بتائے نا مجھے کتنی دفعہ کیا. اور میں
آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب وقت آ گیا، میں نے اپنے سارے آج وکیل اکٹھے کیے، ہم نے ایک ایک آفیسر جو پولیس والا یہاں گھسا ہے ان کے اوپر ہم کیس کر رہے ہیں. ہم لاہور ہائی کورٹ میں کنٹمپٹ لکھوا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے میرے گھر کے اوپر ہلہ بولا ہے. میں الیکشن کمیشن کو آج پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم نہیں آتی جس طرح کی آپ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے؟ ہم نے پہلے دن سے آپ کو کہا کہ یہ جو آدمی محسن نقوی جو زرداری کا بیٹا ہے، کیا یہ نیوٹرل کیئر ٹیکر بنے گا؟ اس طرح کا کیریکٹر لیس آدمی جس کے اندر کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے، کیا اس کو یہاں اوپر بٹھا کے یہ الیکشن کروائے گا؟ وہ سارا کچھ کر رہا ہے سوائے الیکشن کروانے کے. کیا الیکشن کمیشن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی آپ کتنی بے عزتی کروا رہے ہیں، ملک میں اپنے آپ کو کیسے ننگا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا؟ اس طرح کی انتقامی کارروائی کبھی کسی کیئر ٹیکر نے گورنمنٹ نے کیا؟ کیا یہ کام ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا؟ یہ آفیسرز لگانے کا آپ کی ذمہ داری ہے؟ یہ سارا جتنا وہ ضلع شاہ کا خون اور جو لوگوں کو مارا ہے وہ آپ کے اوپر بھی ہے. اس کے اوپر نقوی اور یہ محسن نقوی پہ بھی کیس ہم انشاءاللہ ہمارا قتل کا ہوگا، ضلع شاہ کا، یہ آئی جی اس کے اوپر بھی کیس ہوگا، اور جتنے پولیس آفیسر انوالوڈ ہیں ہم سب پہ کیس کریں گے. میں اپنی آج عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے اوپر بہت بڑا یہ آپ کے لیے چیلنج ہے. مجھے پتا ہے یہ ساری فورسز ایک طرف ہیں، مجھے پتا ہے یہ نامعلوم افراد پورا پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں. آپ صرف عدالتیں بچا سکتی ہے. یہاں جنگل کا قانون جو آ گیا ہے، جو مرضی جس کا چاہے، اگر ان کو فکر ہوتی کہ ان سے انصاف کیا جائے گا، ان کا احتساب کیا جائے گا، تو یہ کرتے ہی جو انہوں نے کیا ہے. دان نکال کے لوٹ رہے ہیں گھر کو، ڈنڈے مارے بیچارے 5-6 ورکرز، اور پھر وہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ انتشار پھیلا رہی ہے پاکستان میں کہ جی وہ پشتونوں کو کہہ رہی ہے دہشت گرد آ گئے. یہ کام ہے ان لوگوں کا جو صرف اور صرف ذات کے لیے آتے ہیں، پالیٹکس کے لیے. پیسہ چوری کے اور باہر بھجوا دیا، مہنگی مہنگی چیزیں خریدنی، یہ باہر ان کے بزنسز بھی باہر، پراپرٹیز بھی باہر، بینک بیلنسز بھی باہر، سرجریز بھی باہر. ان کو پاکستان کی کیا فکر ہے؟ ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ انتشار پھیلاؤ، جاگ پنجابی جاگ. وہ کوئی کہتا ہے سندھو دیش. جب مصیبت پڑتی ہے کیوں کرتے ہیں؟ تقسیم کرتے ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا، رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، یونائٹ کرتے تھے انسانوں کو. وہ لیڈر کی نشانی ہے. اللہ کا کرم ہے، یہ تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو پاکستان کو قوم بنا رہی ہے. یا ہر قسم کے لوگ تھے، پشتون تھے، پنجابی تھے، سندھ سے لوگ آئے تھے، بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے تھے، گلگت بلتستان سے آئے تھے، آزاد کشمیر سے لوگ آئے ہوئے تھے. قوم بن رہی ہے، ظلم کے خلاف قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑی ہو رہی ہے، جاگ رہی ہے قوم. سب سے بڑا تو اس اندھیرے کے اندر یہ روشنی ہے کہ ایک جاگی ہوئی قوم آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، خوف کا بت توڑ رہی ہے، فیصلہ کر لیا کہ حقیقی آزادی ملے گی، نہیں تو ہمیں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نے غلامی نہیں کرنی. یہ وہ قوم بن رہی ہے. اور یہ سارا وقت جو جھوٹوں کی ملکہ پھر رہی ہے کہ جی یہ کر دو، اس کو جیل میں ڈال دو، وہ کر دو، میرے باپ جو سب سے بڑا چور ہے اس کو چھوڑ دو، لیول پلئنگ فیلڈ کر دو. اور اس کے حکم سنے جا رہے ہیں. کون سن رہا ہے اس کے حکم؟ کیا وہ جو لنڈن پلان کا حصہ ہے وہ سن رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان قریب آ گیا ہے؟ اس کے قریب آ گیا ہے کہ یہ سب کے ہاتھ سے، میں پھر سے کہتا ہوں، گیم نکلنے لگی ہے. میں جب یہاں اندر بیٹھا تھا ساری رات یہاں جو انہوں نے حملے کیے میرے گھر کے اوپر، بار بار رینجرز، پولیس، کیا مجھے پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا میرے کنٹرول میں تھا اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ میرے تو جب تک کنٹرول میں چیزیں ہیں تو میں تو ان کو پرامن آئین کے بیچ میں رکھتا ہوں. لیکن جب یہاں آپ انتشار پھیلا دیں گے، جو کل ہوا ہے وہاں اسلام آباد میں، تو یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. اور یہ جب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی تو یہ سری لنکا کو آپ بھول جائیں گے. یہ وہ جائے گا جو ایران کا انقلاب ہے. آج لاہور کے اندر
گندم کی بوریاں، آٹے کی بوریاں لوٹی گئی ہیں. انہوں نے آ کے ملک کا معیشت تباہ کر کے رکھ دی ہے، مہنگائی وہاں پہنچا دی ہے. آج آٹا جو ہمارے دور میں 55 روپے کلو بک رہا تھا، آج ایک دن میں 50 روپے بڑھ گیا. پہلے ہی 110-15 روپے کا تھا. تو یہ جس طرف جا رہا ہے، یہاں تو تباہی مچنے لگی ہے کہ پہلے تو مہنگائی اتنی، بے روزگاری ساتھ، لوگوں کے حالات برے، اوپر سے یہ ظلم کر رہے ہیں کہ جو بات کرے گا اس کے اوپر ڈنڈے برسا دیں، ان کا منہ بند کر دیں، چینلز بند کر دیں. جو عمران خان کو چینل دکھاتی ہے اس کو بند کر دیں، جو اینکر بات کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں، ارشد شریف کو قتل کروا دیں باہر. اور صرف مقصد ہے کہ کسی طرح منہ بند ہو، ہم کنٹرول کر سکیں. یہ کوئی کنٹرول اب نہیں کر سکتا. جو میں حالات دیکھ رہا ہوں پاکستان کے، یہ اب کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. راستہ ایک ہی ہے، صاف اور شفاف الیکشنز کا. اور اگر انشاءاللہ بدھ کو ہم مینار پاکستان کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ انہوں نے ہمارے سے ایگریمنٹ کی کہ پیر کو انہوں نے ہمیں مینار پاکستان میں جلسہ کرنے دینا ہے، اور پھر گئے ادھر سے، پھر کینسل کر دیا. اب ہم بدھ کو کر رہے ہیں مینار پاکستان، اور میں چاہوں گا کہ سارا پاکستان دیکھے. ریفرینڈم ہوگا وہ کہ قوم کھڑی کدھر ہے. ساروں کو پتا چلے گا کہ یہ ملک کدھر، عوام کدھر کھڑی ہے، اور یہ جو چوروں کا ٹولہ اور جرائم پیش ٹولہ ہے اور ان کے جو ہینڈلر ہے وہ کدھر کھڑے ہیں. اپنی قبلہ درست کریں، وہ سٹیج نہ آ جائے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ سارے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈنڈے مار کے یہ بھیڑ بکریوں کو کنٹرول کر لیں گے، وہ بھیڑ بکریاں تب تک رہتی ہے جب تک شعور نہیں ہوتا. جب انسان میں شعور ہو جاتا ہے اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا. وہ جب شعور کا جن بوتل سے نکلا آتا ہے وہ واپس نہیں ڈلتا. میں جو یہ دیکھ رہا ہوں اور جو کل میں نے دیکھا ہے، یہ اب آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. ایف آئی آرز پہ عمران خان کو 96 ایف آئی آرز کر دیے. جب باہر نکلتا ہوں ایف آئی آر، تو کیا اس سے کچھ رک جائے گا؟ کیا عمران خان کو آپ جیل میں ڈالیں گے بلوچستان میں کچھ رک جائے گا؟ ہاں، قتل کا آپ کا پلان بنا ہوا ہے، وہ قتل کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوچا ہے؟ کیا سوچا ہے؟ وہ نواز شریف کہتا ہے جی 15 بے نظیر کو 15 دن لگے تھے سب کو چپ ہونے میں، یہاں 1 مہینہ لگ جائے گا. وہ اس نے تو باہر بھاگ جانا ہے. انہوں نے بھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد باہر بھاگ جانا ہے. جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، اور میں وہ پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور آج سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے کیسز آپ کے، اور آپ سب کو حساب دینا پڑے گا. انشاءاللہ میں لاہور کے لوگوں کو مینار پاکستان میں بدھ کو آپ سب سے میری ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.